الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أولياء بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه صلوات بابا دیب اللہ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے، اور یقین مانیے ممبر کی قسم جب میں آ کر بیٹھا ہوں تو اس وقت اچانک میرے سامنے آئی ہے یہ آیت، اور آئی اس سوچ کے نتیجے میں ہے۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہر عشرے میں تقریباً ایک آدھ دن ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جبراً مجلس مسجد میں ہوتی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کیوں کی تحلیل ہے اسی آیت میں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اللہ کہہ رہا ہے من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں اللہ کے اسم کے ذکر سے روکتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یقیناً نتیجے تک تو آپ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو چار باتیں تو کرنا ہے مجھے۔ من اظلم، اس سے اظلم کون ہو سکتا ہے؟ منع مساجد اللہ، جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، کس بات پر؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ مسجد میں اللہ کے اسم کا ذکر نہ ہو۔ پھر صاحب پہلے تو اللہ نے یہ نہیں کہا آیت میں کہ مسجد میں اللہ کا اسم نہ لیا جائے، نہیں اسم کا ذکر نہ کیا جائے۔ اللہ سمجھ آ رہی بات جو نہیں؟ اب نہیں، سارے حلالی موالی مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ تو کئی بار میں آپ کو بتا چکا ہوں، یا تو لوگ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ وہ کون سا خدا کو ماننے والا ہے جو مسجد میں اللہ اللہ کرنے سے روکے، اور جو نہیں بھی مانتا خدا کو، اس کے سر میں کیا درد ہے کہ آ کے روکے کہ مسجد میں اللہ اللہ نہ کرو؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ مسجد بنانے ہی نہ دے، کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ خلاف عقل۔ لیکن کوئی شخص چاہے وہ خدا پرست ہے یا منکر توحید، وہ اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا۔ آیت میں خدا کو شکوہ کیوں ہے؟
کہ اللہ اس آدمی کو ظالم بھی نہیں اظلم کہہ رہا ہے. ظالم پہ تو خدا کی لعنت ہے، اور جو اظلم ہے اللہ جانے اس پر خدا کی کتنی لعنتیں ہیں. اور پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو. تو خدا کا اگر شکوہ بجا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اظلم ہے جو مسجد میں میرے اسم کے ذکر سے روکے. بھٹکتی رہ جاتی بشریت دشت تحقیق میں اگر شوہر بطول نے یہ نہ کہا ہوتا ایوہ الناس انا اسم اللہ الاکبر، اس زمانے والوں مجھ علی سے بڑا اللہ کا کوئی اسم نہیں ہے. اللہ اللہ گھبرا تو نہیں رہے دوست. چونکہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس کی مساجد میں اس کے اسم کا ذکر ہو، ہم بھولنے لگتے ہیں تو وہ بارش برسا کے ہمیں کہتا ہے چلو مسجد میں. کیوں؟ کہ میں نے جس کی زندگی کے سفر کا آغاز مسجد سے نہیں کعبے سے کیا ہو. اللہ اکبر، العظمت للہ. مجلس کی قسم رات مرتے مرتے بچا ہوں میں، اتنی طبیعت ناساز تھی میری، لیکن اگر آپ کا ذوق سماعت صحیح ہے، بیدار ہے، تو میری نیت میں کہیں آپ کو بخل کا کوئی ارادہ، کوئی پروگرام نظر نہیں آئے گا. کہاں سے آغاز ہے میرے مولا کا؟ کعبہ سے. العظمت للہ. پیرزادہ صاحب آپ آج پہلی مجلس میں تشریف لائے، آپ کی ضیافت طبع کے لیے الہام کی طرح دو جملے آئے ہیں اچانک میرے سامنے. ایک عالم جلیل نے دو ہاتھوں کا ذکر کیا ہے. ایک کا نام رکھا ہے ید الخلیل، اللہ کے خلیل کا ہاتھ، اور دوسرے کا نام رکھا ہے ید الجلیل، خود اللہ کا ہاتھ. اب غالباً مجھے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ کون ہے. میری تسلی کے لیے بتاؤ گے کون ہے؟ کون ہے؟ میں اور تم نہ بھی کہیں تو بیعت شجرہ کے وقت اللہ نے سورہ فتح کی آیت بھیج کے فیصلہ کر دیا تھا. جب کسی جنگ میں لوگوں کو مجبوراً بھاگنا پڑ گیا، رسول نے کہا بھاگ کے تم نے بیعت توڑ دی، اب دوبارہ بیعت کرو. تو بیعت شجرہ جسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، بلا تشبیہ رسول نے ہاتھ بڑھایا، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ آنا شروع ہو گئے، ٹیلا بن گیا ہاتھوں کا. آخر میں خیبر شکن کا ہاتھ آیا. میرا مشورہ اللہ کی قسم شامل نہیں تھا، جبریل فوراً آیت لے کے آ گیا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو سب ہاتھوں کے اوپر ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تو اب ذہن میں رہے گا نا، ید الخلیل حضرت ابراہیم کا ہاتھ، ید الجلیل علی ابن ابی طالب. وہ فرماتے ہیں ید الخلیل رفع مقدارہا و ید الجلیل رفع قدرہا. وہ کہتے ہیں خلیل کے ہاتھوں نے کعبے کی مقدار کو بلند کیا. آخری بندے تک جو باہر کھڑے ہوئے تم بھی
کوئی گلی میں ہے تو وہ بھی سنے. ید الخلیل رافع مقدارہا، خلیل کے ہاتھوں نے کعبے کی مقدار کو یعنی طول کو، اونچائی کو بلند کیا. وید الجلیل رافع قدرہا، لیکن اللہ کے ہاتھ نے کعبے کا مرتبہ بلند کیا. ہاں یقیناً سارے حلالیاں سارے موالیاں. تمام شیعہ سنی دوست جاگ کے فکرہ سننا، اگر کروٹوں کے سفر میں جنت کی سیر نہ ہو تو پھر خیبر شکر نے غضنفر کو علم بخشا ہی نہیں. جاگنا. لیکن پہلے ایک بات کا فیصلہ کرو، کسی مکان کے پاس سے گزرو، اس کی دیواریں بالکل صحیح سالم کھڑی ہوں، یہ خوبی ہے؟ یا کوئی دیوار ٹوٹی ہوئی ہو، یہ خوبی ہے؟ اسی طرح نا دیوار کا سالم ہونا خوبی ہے، ٹوٹنا خوبی نہیں. اب اللہ جانے کون کس پانی میں ہے. میں علی کو ماننے والوں سے کتاب کر رہا ہوں یا سوچنے والوں سے. وہ کہتے ہیں ید الخلیل استحکم جدارہا والماء سیرہا قبلتاً وید الجلیل نقض جدارہا وسیرہا قبلتاً. وہ کہتے ہیں لوگوں کتنا تعجب ہے کہ خلیل کے ہاتھوں نے کعبے کی دیوار کو مضبوط کیا مگر قبلہ نہ بنا سکا. اللہ کے ہاتھ نے دیوار توڑ دی پھر قبلہ بنا دیا. اللہ اللہ دیوار توڑی بھی اور قبلہ بنا دیا. حالانکہ دیوار کا ٹوٹنا تو نقش ہے، ٹھیک ہے نا؟ ناقص ہو جاتا کعبہ، جو نقش ڈال کے با کمال کر دے. علی کی زندگی اسد ہے ہی مجموعہ ازداد. سوچے خدا کی قسم ایک چیستان حیرت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. جتنا بڑا پہلوان ہو خوراک اتنی زیادہ ہوتی ہے. آئے دن اخباروں میں رستمان زمان کی خوراکیں پڑھتے ہو، اتنے بکرے کھاتا ہے، 5 کلو بادام استعمال کرتا ہے، اتنا گھی، اتنا دودھ، اتنا مکھن. اور اگر کوئی رستم زمان پہلوان اپنی غذا گھٹانا شروع کر دے، بچے سے کشتی نہیں لڑ سکتا. اس سے زیادہ مجموعہ حیرت علی کی ذات کیا ہوگی؟ 63 سال زندگی ہے، 13.5 سیر جو خوراک ہے. اور خیبر کو اکھاڑ کے پھینکتا ہے تو آج تک واپس نہیں آتا. سمجھ آ رہی بات جو نہیں؟ جی ہاں، حیرت. یہ تو میں چھوٹا سا راستہ بنا کے دے رہا ہوں. اسی طرح سفر کرو گے تو ایک چیستان نظر آئے گا، زد در زد نظر آئے گی. یہ اصول ہے، جو جتنا بڑا عابد ہوگا اتنا خشک مزاج ہوگا. بھائی آزما لو، سامنے کی بات ہے. ایک اصطلاح بھی بنی ہوئی ہے، میاں فلاں بندہ تو زاہد خشک ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ زاہد خشک ہوگا. جتنا دلیر ہوگا اتنا سنگ دل ہوگا. علی کی ذات میں دیکھو، زہد دیکھو، زہد حیرت میں ہے. علی کر کیا رہا ہے؟ اخلاق دیکھو، رحیمیت ششدر ہو جاتی ہے. کہ علی اس سے بڑی رحیمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میدان میں تلوار نکالی ہے دشمن کے سر پہ. دشمن نے کہا یا علی ہاؤتنی سیفکا، اپنی تلوار تو مجھے دے دو. علی نے پھینک دی. تلوار ہاتھ میں لے کے ہکا بکا کہتا ہے یا علی مسلمانوں کے رسول کا وسیع مشہور ہے تو،
تجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ نہتہ سپاہی میدان میں لڑ ہی نہیں سکتا، اپنا ہتھیار مجھے دے دیا۔ علی نے کہا کافر بھی اگر سائل بن کر میدان جنگ میں علی سے سوال کرے، نہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ مجموعہ ازداد ہے، چیستان حیرت ہے، یعنی زد کی طرف جاتا ہے، نتیجہ اس کی زد میں نکلتا ہے۔ عوارضات انسانی میں سب سے نکمی ترین شے کا نام نیند ہے۔ جو پہنچ گئے خدا کی قسم میں کہتا ہوں واہ، اور جو نہیں بھی پہنچے انہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ بھائی بے قیمت، بے فیض، نکمی ترین چیز ہے نیند، اور سب سے قیمتی شے ہے منصب۔ یعنی آپ میں کوئی گورنمنٹ ملازم ہے، آپ کا جو بھی منصب ہے وہ آپ کی قیمت ہے۔ دفتر کا ٹائم ہو اور آپ پڑھ کے سو جائیں، شوکاز نوٹس الگ، افسر بالا کی جھاڑ الگ پڑے گی نا، لیکن آپ اگر منصب پہ جائیں عزت بھی ملے گی، تنخواہ بھی ملے گی۔ یعنی سونا گواتا ہے، منصب اوج کمال پہ پہنچاتا ہے۔ فرش زمین پہ بیٹھ کر زمانہ علی کو بھونک تو لیتا ہے، اور جس علی کی بے قیمت ترین نیند کی قیمت اللہ کی رضا ہے، اس کے منصب کی قیمت کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، گونج پاؤ تمام العلی، نعرہ رسالت، سینے نظر بے بہا نعرہ حیدری۔ چلے تو نہیں گئے میرے دوست؟ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھاؤں کہ بچوں کے بھی کچھ پلے پڑ جائے، جو سو کے اللہ سے رضائیں لے لے وہ جاگ کے خدا سے کیا لے گا؟ اتنی مہنگی نیند، چلو کیا یاد کرو گے؟ سب نہ صحیح، جس کی امانت ہے وہ تو سنبھالے گا۔ پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں پھر مقصد کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ اپنی وسعت اقتدار بیان کر رہا ہے۔ سورہ کا نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں، میں آیت پڑھوں گا بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض وهو العلی العظیم۔ خدا کے لیے جاگنا۔ اللہ کہہ رہا ہے میری کرسی نے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ جی حوالے کی تو اب ضرورت نہیں کہ کہاں سے پڑھا ہے، آیت الکرسی کا نام بھی اسی آیت کی وجہ سے ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے، ایسی کرسی جس پہ میں بیٹھا ہوں۔ میرا اللہ ایسا نہیں، کیونکہ میں نے توحید مولوی سے نہیں مولا سے مانگی ہے، مجھے توحید مولا نے سمجھائی ہے۔ اثر اٹھا، کہتا ہے میری کرسی
ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں پر محیط ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور میری کرسی زمین و آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتی بھی نہیں. اب میں ندیم اس سے زیادہ کیا اشارہ دوں تمہیں؟ بظاہر پیرزادہ صاحب یہ خلاف عقل نہیں. اب میں جو کہوں کہ میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں یہ نہیں تھکتی، اس میں تھکن کیسی؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے میں کہوں میں یہاں سے اسلام آباد تک پیدل گیا اور تھکا نہیں، کیونکہ تھک سکتا ہوں مگر نہیں تھکا. جی تھک سکنا مخلوق کا شیوا ہے. جو بگاڑ دینے نہیں آیا مجلس سننے آیا سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. پالنے والے کیوں نہیں تھکتی تیری وہ کرسی؟ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہماری لغت اردو میں کرسی مؤنث ہے، عربی میں کرسی مذکر ہے، کیونکہ لفظ واسعہ مؤنث ہوتی تو واسعت ہوتا، جیسا کہ واسعت رحمت رب کا. واسعہ مذکر ہے. اس نے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. وَلَا يَعُودُ، اب تعودو نہیں، پھر مذکر کا صیغہ ہے. اور وہ تھکتا بھی نہیں زمین و آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے. بس میں نتیجہ دینے لگا ہوں تمہیں. پالنے والے کیوں نہیں تھکتا؟ فرمایا اس لیے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ حفاظت کرنے والا علی بھی ہے عظیم بھی ہے. پلے بڑی بات دوستو، ہیں وہ علی بھی ہے عظیم بھی ہے. نہیں، یا شرق سے اور شمال سے جنوب تک عالم رنگبو کے ہر عالم کو وزن فر کا چیلنج ہے. آئے میدان میں نکلے. یہ آیت توحید کی طرف راجع نہیں، یہ بندے کی طرف راجع ہے. جی اور وہی مگر نہیں، میں زبان رسالت سے تمہیں ایک وقت یاد دلاتا چلوں. شاید کسی مجلس میں نے تمہیں بتایا ہو، اسی طرح مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، دل دھرنے کو جگہ نہیں. اچانک ایک چیز مسجد میں داخل ہوئی، داخل ہو کے بڑھنا شروع ہو گئی. وہ بڑھتی جا رہی ہے شے اور حاضرین سمٹتے جا رہے ہیں. تھکے ہو تو چھوڑ دوں. حتیٰ کہ مسجد سے باہر نکلنے لگا اس کا جسم. رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، آنے والا جن ہے، میرے پاس عرضی لے کے آیا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا. اس اسنا میں پیرزادہ صاحب ممبر کے قریب پہنچ گیا تھا. پاکیزگی مجلس کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، جھوٹے پہ خدا رسول کی لعنت.
بس ممبر کے قریب پہنچا تھا، اذا امیر المومنین قدم المسجد فتصاغر الجنی حتی صار کالعصفور، اچانک خیبر شکن نے دہلیز مسجد پہ قدم رکھا، جو ہی علی پہ نظر پڑی سمٹ کے چڑیا جتنا ہو گیا، اور کہتا ہے یا رسول اللہ اجرنی من ھذا المقبل، یا رسول اللہ اس آنے والے سے بچا۔ رسول نے کہا باہر نکل، مجھ سے خوف نہیں کھایا، میں اس آنے والے کا بھی سردار ہوں۔ علی تو بچہ ہے اپنے گھر کا، اتخاف من ھذا الشاب، اس نوجوان لڑکے سے ڈر گیا ہے تو؟ کہتے جی آپ کے گھر کا لڑکا ہوگا، بس مجھے بچا۔ فرمایا میری ضمانت ہے، باہر نکل، بتا ڈر کیوں رہا ہے؟ لیکن جواب دے رہا ہے رسول کو کہ کنتو من العجنۃ المتمردہ، میرا تعلق ان جنات میں سے ہے جنہوں نے سلیمان بن داؤد کی حکومت کو بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہم 30 سرکش جنات کی ایک جماعت تھی، ہم آسمانوں پہ جا کے چھپ جاتے تھے، فرشتے پروگرام بتاتے تھے کل فلاں جگہ بارش ہوگی، ہم بتوں میں گھس جاتے تھے۔ بت پرست کہتا تھا میری کھیتی خشک ہو رہی ہے، بارش چاہیے، ہم بت میں سے بولتے تھے میرا بندہ گھبرا نہیں، کل بارش ہو جائے گی۔ لوگوں کا بتوں پر ایمان پختہ ہو جاتا تھا، شرارت ہماری تھی۔ یا رسول اللہ ہم عادی تھے۔ ایک دن ہم آسمان چہارم پہ پہنچے، والذی اعززک الرسالۃ، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے منصب رسالت پہ سرفراز کیا۔ ابھی جا کے ہم نے آسمانوں پہ قدم ٹیکے ہی تھے، یہی جوان اس کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا انگارہ تھا، اس نے مارنے کا ارادہ کیا۔ ہم اس کے تیور سے سمجھ گئے کہ یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، بس یہاں آسمان چہارم پہ تھے، غوطہ لگایا، زمین پہ ایک پہاڑ کی غار میں چھپے۔ تیری رسالت کی قسم یہ وہاں پہلے کھڑا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ نہیں چھوڑے گا، الگ الگ ہو کے چھپو، چلو کسی ایک کو مارے گا، 29 تو بچ جاؤ گے۔ کہتے باقی علیحدہ چھپے۔ میں یا وہاں تھا یا میں نے دریائے نیل میں غوطہ لگایا، ابھی میں نے موج میں آنکھیں کھولی نہیں تھیں کہ اس نے وہ جلتا ہوا شعلہ میری ران پہ مارا۔ یہ وہاں لہر میں پہلے کھڑا تھا، اور بعد میں باقی 29 ساتھیوں نے میں مجھے بتایا کہ جہاں جہاں ہم جا کے چھپے شعلے والا پہلے کھڑا تھا۔ نواز میں نے یہ نعرہ نافرہ سمجھ لیا، زیغم میں نے یہ بات کیوں کی؟ وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، سر اٹھاؤ فیصلہ کرو۔ رسول کا چہرہ کھل گیا، مسکرا کے فرماتے ہیں کیوں نہ ہو۔ بات یاد ہے میری کرسی نے 7 آسمانوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں کہ وہ علی بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے۔ رسول فرماتے ہیں کیوں نہ ہو، ان اللہ وکل علی لحراست اہل السماوات والارض، وہ کیوں نہ کھڑا ہوتا ہر جگہ؟ آسمان و زمین کی نگرانی کی نظامت اللہ نے میرے بھائی علی کے ذمہ لگائی۔ اللہ
اچھا یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ میں ذرا اونچا سنتا ہوں. ہاں لسون میں نے پہلے بھی لیا تھا. اللہ تمہارا بھلا کرے. مسجد نبوی میں نبی کی مسجد زیادہ عزت والی ہے یا تمہاری مسجدیں؟ محمد مصطفیٰ کی مسجد میں علی کے فضائل نبی پڑھے. تو مسجد کی توہین نہیں ہوئی. اللہ جانے تیری مسجد حلال کی زمین پر بنی ہے یا حرام کی زمین پر. اللہ اللہ جانے تیری اپنی زمین ہے یا غصب کی ہے وہاں. بلکہ میں نے پیرزادہ صاحب دیکھو ہر مسئلے سے ندیم ایک اور مسئلہ حل ہوتا ہے. میری بات پہ بھروسہ نہ ہو کل مرضی کے عالم سے پوچھ کے آنا. حلال مال میں حرام مال مل جائے مولوی سے پوچھنا پاک کیسے کروں دولت کو. مولوی کہے گا خمس نکال لے ساری پاک ہو گئی. میں نے جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا اور الحمدللہ تمہارے سروں سے گزرتی چلی گئی بات. جی اور مولوی جو بتائے گا وہ غلط نہیں. مسئلہ یہی ہے کہ جب حلال حرام مل جائے خمس نکال لو ساری پاک. اور جن کے نام کا حصہ نکالنے سے حرام حلال ہو جاتا ہے وہ تیری نماز میں چلے آئیں تو وہ باطل ہو جائے گی. مسجد میں علی کا نام نہ لو. مسجد میں جھگڑے نمٹاؤ. مسجد میں سیاست کرو. مسجد میں جھوٹی قسم کھاؤ. جو باطل کو حق کرتا ہے جو حرام کو حلال کرتا ہے اس کا نام نہ. ہماری مسجدیں بڑی ہیں یا کعبہ؟ کعبہ تو اصل ہے اس کی شبیہ ہے مسجد نبوی. مسجد نبوی کی پھر شبیہیں ہیں جامع مساجد. پھر ان کی شبیہیں چھوٹی مساجد. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی. اور کعبہ وہ شبیہ ہے بیت المعمور کی. بیت المعمور شبیہ ہے زراح کی. زراح شبیہ ہے عرش کی. جاؤ تحقیق کر لینا علماء سے پوچھ لینا. عرش کی شبیہ زراح. زراح کی بیت المعمور. بیت المعمور کی کعبہ. کعبے کی مسجد نبوی. ہماری مسجد تو اللہ جانے کتنے نمبر پہ آ کے شبیہیں بنتی ہیں. یہاں تو میں علی کا نام نہ لوں پھر کسی طرح دریا میں بہا دے 73 فرقے کے مذہب کی وہ کتابیں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ 16 رجب کو کعبے کی چھت کے نیچے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول کہہ رہا ہے یا علی اقرا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اے علی پڑھ. رسول کو پتا نہیں تھا میں نے یہاں یا علی نہیں کہنا. جی بلکہ میں نے بس کروں گی اب. یہاں تک دیکھا ہے کہ جب آیا ہے سجدے میں تھا سبحان ربی الاعلی.
وبحمد، اور آواز قدرت ہے، یا علی آج تو نے میرے ویران گھر میں سجدوں کا بیج بویا۔ میں نہیں جانتا پیرزادہ صاحب کہ کس کلیجے پہ دراڑ آئے گی، کس چہرے پہ بہار آئے گی۔ عالم ربانی علامہ رجب علی برسی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسی رات 13 رجب کی رات جلی اور ولی کا معاہدہ ہو گیا۔ یا علی تو نے میرے کعبے کی کشت ویران میں اجاڑ دھرتی پہ سجدوں کا بیج بو کے رہتی دنیا تک مجھے مسجود کیا، میں نے تیرا سجدہ وصول کیا، اب کائنات جو کعبے کو سجدے کرے گی وہ تو وصول کرتا۔ جیتے رہو ارادے ہیں۔ علی کی آمد سے لے کر فتح مکہ تک اللہ جانے رسول نے کتنی بار، دیکھا مجھے تعداد کا پتہ ہے، جان کے میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی، چونکہ جب ان کے فضائل میں شک کیا جائے تو غضنفر کا کچھ نہیں بگڑتا، شک کرنے والے کا بہت کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے تعداد کا پتہ ہونے کے باوجود بھی میں نہیں بتا رہا، ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ جانے کتنی بار رسول نے کعبے کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کے کہا یا علی یا علی یا علی۔ یہ شیعہ قوم بڑی بادشاہ قوم ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے نجات تو ہماری پکی ہے، کیونکہ ہمارے دل کے کعبے میں علی رہتا ہے، وہ ویران کعبے میں آئے تو قبلہ بنا دیتا ہے، اور ذات واجب کی قسم میں، یہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، یہ اس وقت کی تحقیق ہے جس پر اب میں بات کرنے لگا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ آخر اس قوم کو کون سے ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں کہ علی سے پیار کر لیں، جہنم نہیں جا سکتے چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ طے ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر بلا خوف تردید ببانگ دہل کہہ رہا ہوں میں کہ جس دل کی بستی میں علی بستا ہے اور اس نے شک نہیں کیا، یعنی کعبہ دل کو شک کے بت سے ناپاک نہیں کیا، وہ کوئی ہے، کھول کے سننا چاہتے ہو، وہ یہودی کیوں نہ ہو جہنم نہیں جائے گا۔ جی مناظرہ رکھ لو، مناظرہ کرا لو، بحث کرا لو، یہودی بھی اگر علی کو دل میں بسا لے اور شک نہ کرے علی کی ذات پر، ٹھیک ہے جنت نہیں جائے گا، جہنم بھی نہیں جائے گا، کیونکہ جس دل میں علی رہتا ہے جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو سوچتا تھا میں کہ آخر یہ چکر کیا ہے، کون سے نیلم لگے ہیں، کون سے الماس جڑے ہیں، جہنم نہیں جائے گا۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ تو پھر بات سمجھ میں آئی ہے، قیمت ظرف کی نہیں ہوتی، مظروف کی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ شہر میں نکلنا، جس بینک میں لا کر ہوں وہاں جا کے دیکھنا، گنے اٹھائے گن مین کھڑے ہوں گے، پہرے کے انتظام ہوں گے، اور لوہے کے اتنے اتنے لا کر ٹکے سے رلتا پھرتا ہے لوہا،
ذرا ان سے پوچھو وہ لوہے کی حفاظت کر رہے ہو، وہ کہیں گے پاگل ہو گئے ہو، سٹیا گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے کہ ہم لوہے کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم تو ان جواہرات، ان زیورات کی حفاظت کر رہے ہیں جو لاکروں کے اندر ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ زیورات کی حفاظت کر رہے ہیں، لاکر بھی محفوظ ہیں۔ ہم زیورات کو جلنے سے بچا رہے ہیں، لاکر بھی جلنے سے بچ گئے ہیں، کیونکہ ظرف جواہرات کا ہے۔ تو جمعہ کوئی سرخاب کا پر نہیں۔ علی کی کوشش ہے، نبی کی کوشش ہے، خود جلی کی کوشش ہے کہ علی والا جہنم نہ جلے۔ کیوں؟ تیرے دل میں علی کی ولا کا اتنا قیمتی موتی ہے۔ باقی کی مجالس مسجد میں نہ کرا لیں، یہاں یہ نعرے ٹھیک لگاتے ہیں۔ اصل میں یہ نا کہ باہر تو وہ قبروں میں ادھر ادھر چھپے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہاں تو سامنے ہیں، ہاں کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ ہاں جی میری طرف دیکھنا، فتح مکہ کے وقت تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں بس میں سمیٹنے کی طرف انشاءاللہ بڑھ رہا ہوں۔ اب حساب کرتے رہنا، کچھ میں بتاتا ہوں، ہے اس سے کہیں زیادہ۔ کعبے کے نیچے چھت کے کھڑا ہے رسول، نگاہ اٹھائی، یا علی ہم نے مکہ چھوڑا، اللہ کا گھر بے وارث ہو گیا، جب تک ہم تھے جرت نہ تھی کسی کو، ہم نے مکہ چھوڑا، مدینہ بسایا، اللہ کا گھر بے وارث ہو گیا، لوگوں نے بت رکھ دیے۔ اب پنڈی والوں میں کہہ کے گزر گیا، اللہ جانے تم کس دشت ادراک میں کھوئے ہوئے ہو۔ او اللہ کے ہوتے ہوئے بھی جہاں یہ گھر نہ ہو اس کا گھر بے وارث ہو جاتا ہے۔ یہ درس ہے پیرزادہ صاحب ہم جیسے جاہلوں کے لیے، ہم جیسے بے علموں کے لیے، کہ علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار کا مالک ہوں، کن فیکون میری سلطنت کا راز ہے، اتنی قدرت کاملہ وافرہ شاملہ باہرہ کا مالک ہونے کے باوجود میں اپنے گھر سے دشمن نہیں نکالتا جب تک علی نہ آئے۔ حرامزادے تیرا دشمن علی کے بغیر کیسے بھگاؤں گا؟ اب واقعی یہ تھک گئے ہیں۔ ہاں یا علی اللہ کا گھر بے وارث ہو گیا۔ بت توڑ نہ دیں یا رسول اللہ، بہت پیاری تجویز ہے۔ بت اونچائی پہ ہے، ہاتھ نہیں پہنچتا، میں اگر بیگم اس دن وہاں ہوتا تو رسول کے قدم چھو کے اسد سوال ضرور کرتا کہ اے سلطان مملکت احدیت تیری بے نیازی کے بھی وارے وارے، زمین پہ بیٹھ کے یوں کرو
کروڑوں میلوں پر چاند کا جگر چیر دیتے ہو. اللہ اکبر. اور آج چھت اونچی نظر آ رہی ہے کعبے کی. یا رسول اللہ صاف کہو نا کہ کعبے کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کے علی علی کا ورد کرنا ہے, علی کے فضائل پڑھنے ہیں, علی کے حقائق بتانے ہیں. یا علی چھت اونچی ہے, یا میں تمہارے کندھے پہ سواری کروں, یا تم میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ. میں فقط اسی کی تفصیل میں ہو جاؤں تو پھر خمسہ پڑھ دوں. میں تو بس یاد دلا کے آپ کو نتیجہ دینے لگا ہوں. علی نے کہا پھر ہر طرح سے لازم یہی ہے کہ میں بیٹھوں, آپ سواری کریں. اللہ جانے, اللہ جانے جلی اور علی کا معاملہ کیا ہے. میں 2 ٹکے کا بندہ کیا بتا سکتا ہوں, آدم نہیں بتا سکتا کہ دونوں کا معاملہ کیا ہے. یہ حدیثوں میں نے پڑھا کہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے رسول گھوڑے پہ تھے, علی ساتھ پیدل. تھوڑا دور چلے, تغیر لون رسول اللہ, رسول کے چہرے کی رنگت بدلی. گھوڑا روک لیا, یا علی اما انتر کا با اما انتر جا, یا میرے ساتھ سوار ہو جا یا واپس ہو جا. ہے کوئی خریدار, ہے کوئی خریدار میرے سامنے؟ یا علی یا سوار ہو میرے ساتھ یا واپس ہو جا. کیوں یا رسول اللہ؟ ابھی جبریل نے میرے خالق کا پیغام پہنچایا ہے کہ اے میرے حبیب, جب علی پیدل ہے تو گھوڑے پہ کیوں جا رہا ہے؟ اے جبریل, وسیع ہے میرا, وزیر ہے میرا, محکوم ہے میرا, چھوٹا ہے مجھ سے. یا رسول اللہ یہ رشتے گھر میں بنایا کریں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سر سے پاؤں تک نظر تو ڈال. وجہ اللہ, عین اللہ, اذن اللہ, لسان اللہ, ید اللہ, جنب اللہ, نفس اللہ. تیرا وسیع نہیں, اللہ کی تصویر پیدل جا رہی ہے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. بس سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو, کندھا جھکایا. بے نے ہی یہی بات آ کے جبریل نے کی. اللہ کہہ رہا ہے میری تصویر پہ پاؤں نہیں رکھنا. کیا کہا؟ میری تصویر پہ پاؤں نہیں رکھنا, اپنے کندھے پہ سوار کر. کئی بار مختلف مجالس میں سورہ شورا کی آیت تو میں سنا چکا ہوں. پیغام ہے, حکم ہے اللہ کا قرآن میں, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, جھکا دے کندھا اس کے لیے جس نے مومنین سے پہلے تیری اتباع کی. نہیں, اب علی کھڑا ہے. پنڈی والوں, خدا کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا میں نے تم سے, آج مانگتا ہوں سر اٹھاؤ, ذرا انصاف کرو. میں چکرا رہا ہوں, میرا بھیجا گھوم رہا ہے. پالنے والے, ابھی تو نے علی کے سردار سے کہا کہ میری تصویر پہ پاؤں نہ رکھ. میں علی کے قدموں کے نیچے دوش کو دیکھ رہا ہوں. ایک طرف کلمہ ہے, دوسری طرف آیت ہے.
یا نہیں؟ جا کے پوچھ لینا. ایک طرف کلمہ تھا. یہ اختلاف ضرور ہے, کسی نے لکھا ہے وہ آیت تھی, دوسرے نے کہا نہیں یہ تھی. یہ کسی نے نہیں کہا کہ نہیں تھی. جو بھی تھی آیت. قرآن کا تو حرف قرآن ہوتا ہے. تو قرآن کے حرف کو پیٹ پھیر کے بتا. اللہ جانے کیا ہے, خدا جانے کیا راز ہے. اب ذرا تصور میں لاؤ نا, آیت کلمہ نیچے قدم اوپر, آیت نیچے قدم اوپر. نہ توحید بولی ہے زیغم, نہ جبریل آیا, نہ کسی آیت نے کہا کہ یا علی اتر جا, قرآن تیرے قدموں کے نیچے ہے, باطل ہو رہا ہے. دفعہ پہلے کہہ چکا ہے یا علی. اب جب حکم آیا تھا پھر کہا یا علی اسعد علی منکبی, اے علی میرے کندھوں پہ سوار ہو. پنڈلیاں پکڑ کے کھڑا ہے علی کی, علی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا علی این وصلتا, اے علی کہاں پہنچے. فرمایا لو اریدو ان انال شیئا من السماء لنلتو, ساتویں آسمان پہ رکھی ہوئی چیز اگر چاہوں تو یہیں سے اٹھا سکتا ہوں. یا علی فاکسر الاسنام, اے علی توڑ بت. یہ تو تسبیح پڑھی جا رہی ہے کعبے میں یا علی کی. یا علی کعبے میں بت, یا علی بت نہ توڑے, یا علی کون اٹھائے, یا علی اونچا ہے, یا علی تو آ. یا علی کہاں پر, اس پلے پڑ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ یا رسول اللہ ساتویں آسمان سے اٹھا سکتا ہوں. اچھا یا علی اسے توڑ, یا علی اسے توڑ. اور نہیں ایسے کہاں جانے دوں گا میں تجھے. بت کتنے تھے کعبے میں جی؟ 360 بت. یا علی اسے توڑ, یا علی اسے توڑ, یا علی اسے توڑ, یا علی اسے توڑ, یا علی اسے توڑ. رسول کم از کم 360 مرتبہ کہہ رہا ہے یا علی اسے توڑ, یا علی اسے توڑ. توڑ رہا ہے, ٹوٹ گئے. وہیں سے چھلانگ لگائی علی نے. وَضَحَكَ امیر المومنین, پھر ہنسے. بس آخری بات. پھر علی مسکرائے. رسول فرماتے ہیں ما ضحکک یا علی, اے علی ہنسے کیوں؟ یا رسول اللہ ہنسوں کیوں نہیں, 7ویں آسمان کی بلندی پہ تھا میں, وہیں سے میں نے چھلانگ لگائی اور مجھے چوٹ نہیں آئی. دنیا کو نظر آ رہا تھا کعبہ. علی ساحت افلاق سے گزر چکا ہے. کہتے 7ویں آسمان کی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے میں نے, چوٹ نہیں لگی. سینے سے لگا کے بلا تشبیہ ماتھا چوم کے رسول کہتا ہے کیف حسبت یا علی قد حملک محمد وانزلک جبرائیل, تجھے چوٹ لگے تو لگے کیسے, تجھے اٹھایا محمد نے, اتارا جبریل نے.
آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے یہ کہتا رہا ہے اذا نزلت بک داہیۃ توسل بذکرہم، جب مشکل آئے 14 کے ذکر کو وسیلہ بنانا. اب جن کا ذکر 1.25 لاکھ نبیوں کا وسیلہ ہو، ان کا نام کہاں کہاں لیا جا سکتا ہے. اور آخری بات بس سوچتے رہے نا، سمیٹ لیا میں نے. پھر کعبہ بڑا ہے یا عرش؟ جو سوچ میں ہے. ہاں تو اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ کعبہ تو تیسری شبیہ ہے عرش کی. عرش بہت بڑا ہے کعبے سے. جی عرش کی نسبت ذات واجب کی طرف ہے. شب معراج وہاں علی علی ہوتی رہے تو عرش کی توہین نہیں ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ ہر مجلس میں یہی پوچھتا ہوں، اپنی داد کے لیے نہیں. اتنی داد سے اگر پیٹ نہیں بھرتا تو پھر آخری لمحے میں نہیں بھر سکتا. وہ صرف آپ کے لیے ہی پوچھا کرتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو سکے یہ کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھیں نم نہیں ہوتی شام والی بی بی راضی نہیں. یہی مقصد تھا میرا کہ آنکھیں تر ہو جائیں تو پھر میں منبر چھوڑوں. اکثر آنکھوں میں تری آ گئی، چند ایک رہتی ہیں، تمہارے توقع تصور سے بہت پہلے چھوڑ دوں گا میں منبر. بہت بڑی نعمت عظمی ہے سلطان کربلا کا غم. آج تک درد کی ہر کہانی سے رونے والے کی بڑی واقفیت ہوتی ہے. یہ فضائل تو نہیں کہ نت نئے نکات، نت نئے موضوعات آپ کو سنائے جائیں. درد کی وہی کہانیاں ہیں جو صدیوں سے دہرائی جا رہی ہیں تھوڑے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ. میں نے کہا وہ نعمت ہے جو جتنا رویا ہے اس غم میں جی نہیں بھرا. العظمت للہ. میں نے 1 منٹ نہیں 2 پڑھ لینا ہے. کتنا رو لو گے منٹ 2 منٹ میں؟ 40 برس لہو رویا ہے سجاد، اور وقفے سے نہیں رویا. ذات واجب کی قسم مصلی پہ رویا، سجدے میں رویا، سامنے دسترخوان لگا. کتابیں بتاتی ہیں کھانا خون آلود ہو جاتا تھا کیونکہ جو ہی نوکر دسترخوان لگاتے تھے خون کا فوارہ اگلتا تھا. منہ پہ تماچا مار کے کہتے تھے میرے لیے کھانا لگا رہے ہو، میرا بابا بھوکا پیاسا. اللہ اکبر. العظمت للہ. اس انداز میں رویا. بس دعا ہی دے سکتا ہوں میں اس آنکھ کو جو ان مظلوموں کے غم میں روتی ہے. خدا کرے کبھی کسی اور غم میں نہ روئے. عذر تلاش کر کر کے رویا. کبھی بازار سے گزرتے ہوئے، کبھی کچھ کرتے ہوئے. کہا ہے ابن منذر مدائنی نے سجاد سے، بس میں جانے لگا ہوں کہ مولا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تیرے درد کا اندازہ تجھے ہی ہو سکتا ہے، لیکن مولا یہ حادثہ تیرے خاندان کے لیے کوئی نئی بات نہیں. آپ کے خاندان کے بڑوں کا فرمان ہے کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے.
تو جب عادت ہے آپ کے خاندان کی قتل ہونا، رویا کر، مگر کم کم. پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا، پھر کھڑے ہو کے ماتم کیا. کہا ہے ابن منذر ذرا پھر بات دہرانا. مولا میں نے تو یہی کہا ہے کہ قتل ہونا آپ کے خاندان کی عادت ہے. فرمایا ان القتل لنا عادت ولکن النہب لیس لنا بعادت. قتل ہونا ہماری عادت ہے، چادریں لٹوانا ہماری عادت نہیں، الٹے ہاتھ بندھوا کے بازاروں میں جانا ہماری عادت نہیں، شرابی کے دربار دیکھنا ہماری عادت نہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اعزا کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کی شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو ان بھی اولاد ہیں اولاد نارینہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، سرکار ولی العصر کا ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظ مقائد مناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارض قطوا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین.